الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان کرام، آج ہمارا موضوع اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین، توکل اور بھروسہ. اور میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان میں بھی اللہ رب العزت پر صحیح طریقے سے توکل کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے رہو، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے رہو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ہر تنگی میں راستہ عطا فرمائیں گے. ہر سختی اور ہر تکلیف میں اللہ رب العزت تمہیں راحت کا سامان نصیب فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت پر ایسے توکل کرنے والے بن جاؤ جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں بھی اسی طریقے سے روزی دے گا جیسے اللہ رب العزت پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح کو وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام وہ گھونسلوں میں دوبارہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا سارا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. دنیا کا سارا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام لوگوں کی تمام ضروریات کی تقسیم بھی اپنے اختیار اور اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے. اللہ رب العزت نے جس شخص کے لیے جو چیز مقرر کی ہے، اگر ساری کی ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے تو وہ چیز اس کو ملنی ضرور ہے. اور اگر اللہ رب العزت نے کسی شخص کے نصیب میں کوئی چیز نہیں لکھی اور ساری کی ساری دنیا جمع ہو کر کے اور اس کو وہ چیز دینے کے لیے کوشش شروع کرے تو اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی. اس لیے کہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ اور اللہ رب العزت کے ہی اختیار میں ہے. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دینے والا بھی اللہ. اور جب اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ ہی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی خزانوں کے مالک ہیں،
تو پھر یہ یقین بھی دل میں آ جانا چاہیے کہ ہم نے مانگنا بھی صرف اللہ ہی سے. یہ یقین بھی دل میں آ جائے کہ ہم نے بھروسہ کرنا ہے اللہ ہی پر. یہ یقین بھی دل کے اندر آ جائے کہ ہم نے امید رکھنی ہے اللہ رب العزت سے. یہ یقین بھی دل کے اندر آ جائے کہ دنیا کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے محتاج ہیں اور اللہ وہ واحد ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ جس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور وہ لوگوں میں اس چیز کو تقسیم کرتا ہے. توکل، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمارے دل میں یہ ہو کہ جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. لیکن اس سے ایک اور بات بعض اوقات دل میں آتی ہے کہ جب سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ نے جو لکھا ہے وہ دے دے گا. بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ پتہ چل بھی جائے کہ امتحان میں اس کی پہلی پوزیشن آنی ہے اس لیے کہ وہ کلاس کا ہونہار اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ میں نے تو پہلے آ ہی جانا ہے لہذا میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ اپنی محنت اور اپنی کوشش وہ پھر بھی جاری رکھتا ہے. بات یہی ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے ملے گا وہی. لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کوشش کرنے کو لازم قرار دیا ہے. دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف زیادہ لگن رکھیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دین کی طرف زیادہ رغبت کریں اور دنیا سے دوری اختیار کریں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ اختیار بھی دیا ہے. ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم اور دوسرے کو کہتے ہیں تقدیر معلق. آپ سنتے ہوں گے کہتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق تقدیر معلق چھوڑا ہے کہ اگر اس شخص نے فلاں نیک کام کیا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی. جیسے صدقہ ہے کہ آنے والی ایک مصیبت ہے اللہ رب العزت کی نظر میں، لیکن اللہ رب العزت نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس شخص نے صدقہ کیا تو یہ آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، اگر نہیں کیا تو پھر اس کی تقدیر یہ ہے کہ اس کے پاس یہ مصیبت آئے گی. تو جب کچھ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کے آگے آنے والے معاملات کو کچھ اس کے اپنے اعمال کے ساتھ جوڑے رکھا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا رہے، اللہ رب العزت سے دوری اختیار نہ کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے. کامیابی کی پہلی سیڑھی ایمان اور یقین ہے. ایک شخص کتنے بھی نیک کام کر لے، ایک شخص ساری رات نماز پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، ایک شخص اپنے مال کو دنیا کے لوگوں پر خرچ کرتا رہے، لیکن کیا ہے اگر ایمان اور یقین اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا خرچ کرنا اس کا ضائع ہو بیکار ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ ان کے اندر انسان تو انسان جانوروں کے حقوق کا بھی وہ بڑا خیال رکھتے ہیں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے چیریٹیبل ٹرسٹ قائم ہیں. بل گیٹس اس کا ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے جو لوگوں کا علاج کرتا ہے فری میں.
یا اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے ٹرسٹ ہیں جو مختلف لوگوں کے، پھر وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کی تفریق کیے بغیر وہ لوگوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کی خاطر خرچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے، پہلی سیڑھی ان کی نہیں ہے، لہذا ان کی یہ اچھائی دنیا کی زندگی میں تو ان کو فائدہ پہنچائے گی، اور دنیا کی زندگی میں ان کو فائدہ یہ پہنچ رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ ایک قسم کے ذہنی دباؤ کا اور تردد کا شکار ہے، وہ اپنے ذہن کی سیٹسفیکشن کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتے ہیں، وہ خطرناک کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا ذہن تشویش کا شکار ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کی زندگی میں جو عیسائی یا جو یہودی اس طرح کے نیک کام کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں ان کو کسی نہ کسی درجے میں اطمینان اور سکون اللہ رب العزت دے دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ ان کے اچھائیوں کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں ان کو دیتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کے لیے، عبادت کے لیے پہلی سیڑھی اور پہلی شرط جو ہے وہ ایمان اور یقین کے مضبوط ہونے کی، اور ایمان اور یقین کے مضبوط ہونے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ سارے کے سارے معاملات کو سنبھالنے والے ایک اللہ رب العزت ہے، باقی سارے لوگ محتاج ہیں اور اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دینے والا ہے۔ یہ ایمان اور یقین ہمارے دل میں آئے گا تو تب جا کر کے اور پھر اس کے بعد باقی ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی میں ہمارا ایمان اور یقین متزلزل ہو گیا، وہ ڈول گیا، اللہ رب العزت ذات سے ہمارا ایمان اور یقین ہٹ کر کے کسی دنیا والے پر آ گیا تو سمجھو کہ ایمان میں کمزوری ہے، اور ایمان میں کمزوری کی وجہ سے نیک اعمال قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے شروع میں، اور جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، ان دونوں کا مقصد یہی ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر کرو، ڈر خوف اللہ رب العزت سے رکھو، ایمان و یقین اللہ رب العزت کی ذات پر رکھو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اچھائی دینا اور برائی دینا، یہ ایمان رکھنا اور یہ یقین رکھنا، یہ سراسر ایمانیات کے منافی ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ریسورسز ان کے پاس سارے موجود ہیں، اتنے ریسورسز ہیں کہ یا وہ باہر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شفا ہے یہ باہر کے ڈاکٹروں میں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے بیمار ہو جاتے ہیں، پاکستان کے ڈاکٹروں پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے، وہ باہر سے بلوا لیتے ہیں، یا یہاں سے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے بھی ان کو شفا نہیں مل پاتی۔ اگر شفا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی تو جتنے مالدار لوگ ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، وہ کبھی بیمار نہ ہوتے، ریسورسز موجود ہیں ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موت ان پر بھی آتی ہے جیسے باقی لوگوں پر آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ اور اللہ رب العزت کے اختیار میں ہی سب کچھ ہے، موت اور زندگی، اچھائی برائی، کسی شخص کا اعلیٰ ہونا اور کسی کا ادنا ہونا، کسی شخص کو کسی چیز کا ملنا یا کسی شخص سے کسی چیز کا چھن جانا، کسی شخص کو عزت ملنا یا کسی شخص کی ذلت، یہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ اور اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط بنانا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر بنانا ہے، اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اپنی اچھائی کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے، تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ